بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانجھپن کا مسئلہ زیادہ تر موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے کم ہو جاتے ہیں۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کی گھبراہٹ کو دور کرتی ہے، جگر اور گردوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ کم عمر بچوں کے ہاتھوں پاؤں میں درد ہو تو ٹماٹر کا رس بہت فائدہ دیتا ہے۔ خون کی کمی، جرثقان، موٹاپے کی صورت میں صبح نہار منہ ایک بڑا سرخ ٹماٹر استعمال کرنا 1000 دواؤں سے بہتر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو تم سے حسد کرے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہیں نقصان ضرور پہنچائے گا۔ اسٹرابیری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اسٹرابیری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں اور مسوڑھوں پر مل دینے سے جمع ہوا گاڑھا میل اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے، دانت چمکنے لگتے ہیں۔ ایک گلاس گرم پانی میں آدھا چمچ دار چینی پاؤڈر ڈال کر 5 منٹ چھوڑ دیں، پھر 1 چمچ شہد ڈالیں۔ روزانہ صبح اور رات سونے سے پہلے پینے سے وزن میں فرق آئے گا۔ 1 چمچ سونف کو 1 کپ پانی میں ابالیں، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پینے سے ہاضمہ بہتر ہوگا، چربی گھلتی رہے گی۔ ناریل کا تیل پیشاب کو صاف کرتا ہے، مردانہ طاقت بڑھانے کے ساتھ ساتھ گردوں کو بھی طاقت دیتا ہے۔ کشمش دوران خون کو بہتر بناتی ہے۔ پابندی کے ساتھ کشمش کھانے سے انسانی جسم میں دوران خون کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ کشمش فولاد حاصل کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو دوران خون کو منظم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کشمش میں پایا جانے والا کیلشیم دانتوں کو مضبوط بناتا ہے، ان کو ٹوٹنے اور کھوکھلا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ کشمش جلد کو سخت دھوپ کے نقصان سے بچاتی ہے۔ کشمش میں ایک ایسا کیمیائی مواد پایا جاتا ہے جو ہماری جلد کو انتہائی تیز دھوپ کے نقصان سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ کشمش میں موجود امینو ایسڈ کی بڑی مقدار جلد کی صحت اور خوبصورتی کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کشمش سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ یہ خشک میوہ پوٹاشیم سے مالا مال ہے جو جسم میں موجود نمکیات کی مقدار کو متوازن کرتا ہے۔ پانی میں بھگونے کے بعد اسے استعمال کرنے سے جسم میں جذب ہونے والی غذائی اجزاء کی مقدار بڑھتی ہے، جو ہائی بلڈ پریشر کے شکار مریضوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ 10 چیزیں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں تو سکون مل جانے کے قوی امکانات ہیں۔ حسد اور نفرت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ نفرت مزید نفرت اور بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2، ماضی کو فراموش کر دیں، کیونکہ یہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، بلکہ ماضی میں رہنا آپ کی حال اور مستقبل کو بھی تباہ کرتا ہے۔ نمبر 3، باکمال ہونے کا خبط نکال دیں، باہر کریں، کیونکہ مکمل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ سب کو خوش کرنے کا خیال ہی اچھا نہیں، کیونکہ جس سے سارے خوش ہوں تو سمجھو وہ منافق ہے۔ 5 منفی باتوں کو الوداع کہہ دے، کیونکہ منفی باتیں بلند کرداری اور کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ فضول بحث سے جان چھڑوائیں، کیونکہ اس سے صرف وقت ضائع ہوتا ہے اور بدگمانی بڑھتی ہے۔ نمبر 7، نیچا دکھانے والے لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو اپنے نزدیک کسے برداشت کر لیں گے۔ نمبر 8، غصہ بالکل چھوڑ دیں، غصہ کرنے سے اپنا نقصان ہوتا ہے، غصے کا آخری ندامت ہوتا ہے۔ دوسروں سے موازنہ اچھی بات نہیں، کیونکہ ہر کسی کے نصیب، قابلیت اور فطرت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، تو موازنہ کیسے؟ نمبر 10، کسی ظاہری نقصان ہونے کی صورت میں افسوس نہ کریں، افسوس کے لیے جو کرتا ہے رب کرتا ہے اور رب کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا۔ ناظرین، اگر ہر وقت آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو آپ پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ ٹانگوں میں درد سے سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی ہے۔
गर्म पानी में खीरे का रस मिलाकर पीने से गुर्दों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अदरक के इस्तेमाल से जिस्म गर्म रहता है। इसको पीसकर तेल में जलाकर मालिश करें तो जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द भी दूर होता है। पेट में दर्द रहता है तो खाने के बाद कलवंजी खा लें। नीम के सूखे पत्तों की धुनी से मच्छर और लीखें भाग जाती हैं। पैदाइशी तौर पर इंसान ना तो फरिश्ता है और ना शैतान, लेकिन अपने अमाल के ज़रिए फरिश्ते से भी बेहतर हो सकता है और शैतान से भी बदतर हो सकता है। नाज़रीन, मुंह की बदबू दूर करनी है तो दिन में 3 बार सौंफ को चबा कर खा लें। 2 चीज़ें खा लेने से आदमी की जहनी सलाहियत में इजाफा होता है। दूध के साथ बादाम, रात को सोते वक्त ज़ीरा खाना, पुदीने के चंद पत्ते सरहाने रख कर सो जाएं, आपके करीब मच्छर नहीं आएंगे। जैतून का तेल नाफ में डालकर सोने से पेट अंदर चला जाता है। केला बंदे की तवानाई में इजाफा करता है। जिनको भूख ना लगती हो वो निहार मुंह केला खाया करें, भूख लगना शुरू हो जाएगी। इक़्तिदार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। नाज़रीन, चने की दाल और कद्दू को मिलाकर पकाया जाए तो ये कमज़ोरी की शिकायत करने वाले हजरात के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अंगूर खून की नालियों को आराम देता है। चावल खाने से गुर्दों में पथरी होती है। भिंडी का सालन हफ्ते में 2 बार खा लिया करो, पेशाब की रुकावट दूर होगी। आंखों की सोजन के लिए आंख के अंदर अर्के गुलाब के छींटे मारें। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और बा आवाज़ बुलंद फरमाया, ए लोगो जो अपनी ज़ुबान से इस्लाम लाए हो मगर ईमान उनके दिलों तक नहीं पहुंचा, मुसलमानों को तकलीफ मत पहुंचाओ, उन्हें आर मत दिलाओ, उनके अयूब का पीछा मत करो, क्योंकि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के अयूब के पीछे लगता है अल्लाह ताला उसके अयूब का पीछा करता है, और जिसके ऐबों का पीछा अल्लाह ताला करे तो वो उसे रुसवा करके रख देता है, ख्वाह वो अपने घर में बैठा हो। जिन लोगों का ज़्यादातर वक्त बैठकर गुजरता है और वो वर्जिश नहीं करते और जो कोई मेहनत वाला काम नहीं करते तो उनको फालिज का ख़तरा ज़्यादा होता है। नाज़रीन, सोते वक्त नाफ में बादाम के तेल के 3 कतरे डालो, जिल्द खूबसूरत हो जाएगी। निहार मुंह दूध के साथ अजवा खजूर खाओ, आपका चेहरा 50 साल तक जवान रहेगा। खाने में ज़ीरा ज़रूर शामिल करें। ज़ीरा हाजमे की खराबियों को दूर करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए नमक का इस्तेमाल कम करें। जोड़ों के दर्द और कमर दर्द में सरसों के तेल से मालिश करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। सरसों के तेल से कमर और जिस्म के बाकी हिस्सों की मालिश करने से थकावट का एहसास ख़त्म होता है। नाज़रीन, सरसों का तेल जोड़ों और कमर के दर्द के लिए काफ़ी मुफीद है। नाफ में सरसों का तेल लगाना निगाह को तेज करता है। बार बार पेशाब आने का मसला भी कम हो जाता है। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर चेहरे पर लेप करने से चेहरे की जवानी बरकरार रहती है। गर्म दूध में अंडे की जर्दी डालकर पी जाएं तो चेहरे की सारी झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। अच्छी ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका ये भी है कि जितने मर्जी बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं मगर किसी को महसूस ना होने दें कि आप बड़े हैं। खुद को सादा और आम रखें और पुरसकून रखेंगे। याद रखें कि आपका असल इम्तिहान यही है कि कोई आपके साथ बैठकर खुद को हकीर ना समझे। नाज़रीन, जो लोग बालों में कंघी नहीं करते ऐसे लोगों के बाल जल्दी झड़ जाते हैं। अगर वज़न में कमी करना चाहते हो तो ये चीज़ें पेट भर कर खाओ। खीरा, भुने चने और बंद गोभी। जैतून का तेल गरम करके नाफ में मसल देने से पेट दर्द खत्म हो जाएगा। लीमू को गर्म करके निचोड़ने से उसका रस अच्छी तरह निकल आएगा। रात को चावल ज़्यादा खाने से पेट निकल आता है।
اور پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ دعا اور بد دعا دونوں کے اثرات ملنے کا وقت 1 سیکنڈ سے 1 سال کم از کم ہے، لیکن اس دوران ظالم بھول جاتا ہے کہ اس نے کہاں سے بد دعا لی، اور پھر جب اثرات ملتے ہیں تو کہتا ہے مجھ پر کسی نے جادو کرا دیا۔ اسی طرح نیکی کا معاملہ ہے، جب کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس سے دعا لیتا ہے تو وہ بھی سال بھر میں بھول جاتا ہے کہ اسے کس کی دعا ملی۔ اس طرح جب اچھے حالات ملتے ہیں، لوگ اپنی کامیابی خیال کرتے ہیں، محنت کا حاصل سمجھتے ہیں، جبکہ نتائج کو بدلنے میں اہم کردار دعا ادا کر رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس احسان کا شکر بجا لانے کے بجائے انسان تکبر میں چلا جاتا ہے، لیکن عقل مند انسان ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے۔ جب ہم بچے کو چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں تو اسے ایک جگہ کھڑا کر دیتے ہیں، اس سے دور کچھ فاصلے پر خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچہ اس وقت خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے، ڈرتا ہے، ڈگمگاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو چلنا سکھانے کے لیے اسے اس عمل سے گزارنا کس قدر ضروری ہے۔ اس سکھانے کے عمل کے دوران ہماری تمام تر توجہ بچے پہ ہوتی ہے۔ وہ جہاں ڈگمگاتا ہے ہم اسے تھامتے ہیں، جہاں گرتا ہے اسے دوبارہ اٹھاتے ہیں اور کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بنانا چاہتا ہے تو انہیں اکیلا کھڑا کر دیتا ہے اور خود مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ بندہ گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی میں جب کبھی آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں تو جان لیں اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے، وہ آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے، وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ آپ کو تھام لے گا۔ آپ کو بس اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے اور اس کی طرف قدم بڑھانے ہیں۔ ناظرین، کھانے میں اجوائن زیادہ استعمال نہ کریں۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر چہرے پر ملو، تمام داغ دھبے جھریاں ختم ہوں گی۔ معدے میں جلن رہتی ہو تو ٹینڈے کھاؤ، معدے کا جلن ختم ہو جائے گا۔ 1 کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دودھ والی چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جائے گی۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے پیٹ پھولنے کا خدشہ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ اگر متلی اور قے کی شکایت ہو تو پودینے کے عرق میں چھوٹی سبز الائچی کا سفوف ملا کر مریض کو پلا دیں، شفا نصیب ہوگی۔ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کریں۔ کیلے کھائیں، کیلے میں جو پوٹاشیم ہے نمک کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ 1 چمچ شہد، 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ شدید کھانسی اور گلے کی خرابی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ بہترین نتائج کے لیے مسلسل 3 دن استعمال کریں۔ امرود کا گودا سوکھا دودھ ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت گوری ہوتی ہے۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم دور ہوتی ہے۔ اس کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہوتی ہے۔ وہ کریم ذات جو درخت کی پتلی اور نازک سی شاخ پر سوئے ہوئے پرندوں کو رات بھر تھامے رکھتی ہے، گرنے نہیں دیتی، بلا احسن تقویم میں خلق کیے ہوئے انسان کو تنہا اور بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے۔ زندگی میں ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کا ہماری سوچ، مزاج، ترقی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو صرف دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں یا منفی سوچ رکھتے ہیں تو رفتہ رفتہ آپ کی سوچ بھی اسی رنگ میں رنگی جائے گی۔ لیکن اگر آپ خود کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو ترقی کی باتیں کرتے ہیں، نئے خیالات بانٹتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں
اور آپ کو آگے بڑھنے کی طرف راغب کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی مثبت سمت میں جانے لگتی ہے۔ وقت قیمتی ہے، اسے ان لوگوں پر خرچ کرو جو آپ کو اوپر اٹھاتے ہیں، نیچے نہیں گراتے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ جیسے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے ویسا ہی آپ بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اچھے اور مثبت لوگوں کو اپنا دائرہ بناؤ۔ اگر کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہو یا بالکل ہضم نہ ہوتا ہو تو یہ نمک 100 گرام، نوشادر 50 گرام، اجوائن دیسی 300 گرام ملا کر ان کا سفوف بنا لیں اور اس سفوف کو دن میں 3 مرتبہ صبح و شام اور دوپہر کو استعمال کریں۔ اس نسخے کے باقاعدہ استعمال سے آپ کا کھانا بالکل صحیح ہضم ہونے لگے گا۔ سبز پودینہ، اناردانہ، ادرک اور لہسن ہم وزن لے کر چٹنی بنا لیں۔ 3 وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے دل کے بند وال کھل جائیں گے، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خاندانی نسخہ: معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، گیس، تیزابیت، جلن، سینے کا درد، متلی، ڈکاریں آنا، ان تمام امراض کو دور کرنے کے لیے چینی 250 گرام، میٹھا سوڈا 60 گرام، سوکھا پودینہ 12 گرام، چینی کو باریک پیس کر اس میں میٹھا سوڈا ملا لیں، پھر سوکھا پودینہ اس میں ملا کر خوب رگڑیں، اتنا کہ یہ تمام اجزاء یکجان ہو جائیں۔ آدھا چمچ کھانے کے بعد یا دن میں 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں۔ 1 چمچ شہد اور 2 چمچ گاجر کے رس، چٹکی بھر کھانے کا سوڈا ملا کر پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ تمام داغ دھبے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ مثانے کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا فائدہ مند ہے۔ دبلے پتلے لوگ باقاعدہ کھجور کا استعمال کریں، اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ پاؤں کے ناخنوں پر زیتون کا تیل لگانے کے فائدے: یادداشت بہتر ہوتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے، اعصابی کمزوری سے نجات ملے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔